بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اگلے سوال کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اصغر عظیمی صاحب۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے کہ نماز کے دوران ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نمازی کے لیے اس کو پڑھنا لازم قرار دیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے متعلق رہنمائی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وقت کی نمازوں میں کم و بیش ہم 48 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار کرتے ہیں، جی اور فاتحہ کا مطلب اس میں کسی چیز کی انٹرنس یا داخل ہونا ہے، اور قرآن کریم کی طباعت میں اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے سورہ کو، اور سیریل نمبر بھی اس کو 1 دیا گیا۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کا شامل کیا جانا بہت ساری اہمیت کا حامل ہے۔ روایات کے مطابق جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کا انڈیکس سمجھ لیا جائے۔ جی اب کم و بیش 48 مرتبہ فرض، سنت، واجب، وتر، اس ساری رکعتوں کو اکٹھا کیا جائے تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ اس کو 48 مرتبہ تکرار کیا جانا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جی اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور یہ 7 کے ساتھ ایسے موضوعات ہیں کہ انہیں ایک پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم سب سے پہلا جو سیشن لیں گے وہ الحمدللہ پہ لیں گے کہ یہ الحمدللہ کیا ہے۔ حمد کے جو لفظی معنی کیے جاتے ہیں وہ ہیں تعریف کے، لیکن تعریف یا ڈیفینیشن لفظ حمد کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ جی عربی کی فصاحت اور بلاغت میں جب حمد کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو حمد کا ترجمہ بزرگان دین نے حمد ہی لکھا ہے، یا بہت زیادہ قریب کہا تو یہ اللہ کی شان کہہ دیا جی کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب یہ شان کیا ہے؟ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو میرے ایک دوست تھے، وہ میرے اسکول لیول کے کلاس فیلو تھے، سعودی عرب میں بہت عرصہ رہ کے آئے، تو ان کی طرز فکر وہاں کے لوگوں کی طرح کچھ عجیب سی ہو گئی۔ میں نے ایک دفعہ انہیں کہہ دیا کہ آپ قرآن کریم پڑھا کرو۔ جی کہنے لگے میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ غور و فکر کر کے نہیں پڑھتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ مجھے پڑھا دیں۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا، آپ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ پہ غور و خوض کر کے آؤ۔ انہوں نے کچھ دن غور کیا، میرے پاس آ گئے، ہم نے اس پہ بات شروع کی تو انہوں نے ترجمہ شروع کیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو میں نے انہیں یہاں روک دیا کہ ہم آج اس کے پہلے حصے پر ہی غور کریں گے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آؤ دونوں مل کے اس کی بات کی تکرار کرتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ 15-20 مرتبہ کی تکرار کے بعد میں نے ان سے پوچھا سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کے لیے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جب آپ کو کوئی حاجی صاحب کوئی اور لقب التفات سے نوازتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، جبکہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ایک نماز میں کھڑے ہوئے شخص کو بار بار یہ تکرار کی جاتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر وہ اس جملے کو پکڑ لے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر بندہ اپنی کسی تعریف پہ تو خوش ہونے سے رہا، جی اور جب اپنی تعریف پہ خوش ہونے سے رہا تو اسے بد تعریفی پہ خفا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل قانون یہی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف کرنے پہ پھول جاتا ہے
تو اسے بد تعریفی پر غصہ آنا لازم بات ہے۔ جی یہ بات الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر جب مجھے کوئی بندہ میرا تعریفی جملہ میرے سامنے دہراتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو مجھے دل میں یہ کہنا چاہیے کہ تعریفیں تو سب اللہ کی ہیں، یہ مجھے اچھا کہہ رہا ہے، تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں، تو مجھے اپنے دل میں یہ کہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا اور یہ اللہ کی تعریف ہے اور یہ شخص مجھے دے رہا ہے۔ تو میں نے ان دوست سے کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی بندہ اپریسیشن کا لفظ کہے تو آپ نے اس کو تو منع نہیں کرنا، لیکن اپنے دل میں استغفر اللہ کہنا ہے، اس وجہ سے کہ تعریفیں تو سب اللہ کی ہیں۔ میں نے 24 گھنٹوں میں نمازوں کے دوران 48 مرتبہ اس بات کی تکرار کی کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو جب میری طرف کوئی تعریف آ رہی ہے تو میں اس کو یہی سمجھوں گا کہ اللہ میاں کا پارسل تھا جو یہ شخص مجھے دے کے چلا گیا، تو مجھے وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹا دینی چاہیے۔ اس کا ایک اچھا انداز جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ مجھے دل میں استغفار کرنی چاہیے، استغفر اللہ ربی، مجھے معاف کر دیا جائے کہ اللہ میاں آپ کی تعریف میرے پاس آ گئی ہے، تعریفوں کے قابل تو آپ ہی ہیں۔ اب جب اس تعریفوں کے معاملات کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں کسی تعریف پہ پھولنا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، اور جب اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اللہ کی تعریف کی جائے تو میرا نام استعمال ہوتا ہے، مجھے فوراً سے وہ تعریفیں اللہ کو ڈائیورٹ کر دینی چاہیے، اور اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ اسی وقت اللہ سے معافی مانگی جائے دل میں، اور رات میں جتنی مرتبہ کسی نے دن میں تعریف کی وہ رات میں اتنی مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے یہ دعا کر دی جائے کہ یہ ساری تعریفیں جو دن بھر میں مجھے ملی تھیں، یہ اے اللہ آپ کی امانت ہے، میں یہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ اور اس دوران میرے نفس کو جو خوشی حاصل ہوئی یا جس کی وجہ سے اسے کوئی غرور تکبر کا احساس ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بابا جی حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اچھا بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں یہ گناہ تو کوئی کرتے نہیں، لیکن یہ راتوں کو رو رو کے اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے تو یہ کیوں معافیاں مانگتے رہتے ہیں جبکہ یہ گناہ تو کرتے کوئی نہیں؟ کسی شخص نے کہا کہ جی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی میں ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو ولی اللہ کیسے بنایا؟ جی جن سے اللہ راضی ہے وہ یہ کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ میاں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو ہم سب خاموش ہو گئے، پھر ان سے درخواست کی کہ جی اس کی حکمت آپ ہی بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، جب اللہ میاں کسی کے اندر کوئی ایسا وصف ڈال دیتے ہیں تو مخلوق اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، جی اپنی ضرورتوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہ اللہ کے نام پہ دعا کر دیتا ہے۔ جی اب جب دعا کرانے والے آتے ہیں، کوئی آ کے ہاتھ چومتا ہے، کوئی آ کے جھک کے ملتا ہے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اب نفس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہو گیا ہوں، تو وہ خوشی کا، تکبر کا ایک احساس ابھرتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور سارا دن لوگ ان اولیاء کرام کے پاس یہی بتانے آتے رہتے ہیں۔ بلکہ بابا جی نے مسکراتے ہوئے فرمایا بھئی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں سے تو اتنے سال ہو گئے دعا مانگ رہے تھے، وہ تو اللہ میاں نے سنی نہیں، آپ کے پاس آئے ہیں بابا جی، آپ کی تو دعا سے تو فوراً وہ کام ہو گیا۔ تو وہ براہ راست یہ بات فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نعوذ باللہ آپ اللہ میاں سے بھی چند قدم آگے ہو گئے ہیں، تو اس بات پہ اور زیادہ جھکنے کی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کہنے لگے جب سارا دن لوگ ان کے پاس آ کے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، کوئی قدموں میں بیٹھتا ہے، کوئی کیسی تعریفیں کرتا ہے، تو لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو رات کو وہ مصلی بچھا لیتے ہیں اور اللہ میاں سے اپنی دن بھر کی اس کارگزاری پر معافی مانگتے رہتے ہیں، اور وہ صبح تک اپنے آپ کو بیلنس کر لیتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے لوگ پھر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہی شب و روز چلتے ہیں۔ تو جب کوئی تعریف کرے ہماری تو ہمیں یہ ڈائیورٹ کرنی چاہیے کہ یہ تعریفیں ساری اللہ کی ہیں،
اور سورۃ فاتحہ کو نماز میں رکھنے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ کائنات میں موجود تمام قسم کی تعریفوں کو اللہ کے حوالے کر دے، اور وہ ہیں ہی اللہ کی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیقات کو اپنی ذات کے حوالے سے شمار کرنے لگتا ہے تو اس سے نادانستگی میں غرور و تکبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ لازم اس لیے کر دیا گیا کہ کہیں اس تعریفی جملوں میں آ کے اللہ میاں سے آپ کا تقابل نہ شروع کر دیا جائے۔ اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بابا جی آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی دعائیں یوں قبول ہوتی ہیں۔ جی بابا جی فرما رہے تھے کہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لوگ آ کے ہماری تعریف کر دیتے ہیں، تو ہمیں پھر یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف واپس ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ بھی رات کو بیٹھ کے اللہ سے یہ معافی مانگ لیا کرو کہ دن بھر لوگوں نے جو مجھے تعریفوں سے نوازا وہ آپ کی عطا تھی، اور میں عاجز مسکین بندہ آپ کے سامنے گڑ گڑا کے سجدہ ریز ہو کے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ 48 مرتبہ کم و بیش نماز میں فرض کیا جانا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ کہیں بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیقات کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے اللہ کے ساتھ مقابل کی صورت نہ بن جائے، جی اور اس میں اسی بات کو شرک کے زمرے میں بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے تو اس کو یا تو منع کر دو یا اس کے لیے دل میں استغفار کر لو۔ پھر ایک حدیث کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری تعریف تمہارے منہ پر بیٹھ کے تعریف کرے اس کے منہ میں خاک ڈال۔ مقصد کہ وہ تکبر کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور اسی جگہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کسی وقت اس کی سورہ فاتحہ کی باقی آیات کے حوالے سے بھی، یہ ہم نے پہلی آیت کا آدھا حصہ لیا ہے جی الحمدللہ۔ تو پھر جب کبھی نشست ہوگی انشاءاللہ آپ سوال کیجیے گا، رب العالمین پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے اس کو اگلی نشست تک مؤخر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی صفات کو اللہ ہی کے واسطے سے استعمال کرنے کی توفیق اور جرت بھی عطا فرمائے آمین۔ تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آج کے اس سوال کے متعلق بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں آپ نے سمجھایا۔ آپ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔